بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360. ایشیا کپ 2025 کے مقابلوں میں بھارت نے انڈیا جو ایک اوور آل پرسپیکٹیو اپنا ڈومیننس کا رکھا ہے وہ آئی تھنک کنٹینیو کرے گا، کیونکہ بھارت کو فائنل تک رسائی حاصل ہو چکی ہے. انہوں نے بنگلہ دیش کو شکست دی اور اس کی وجہ سے اب بنگلہ دیش اور پاکستان کے مابین ہونے والا میچ ایک قسم کا ورچوئل سیمی فائنل بن چکا ہے. جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل تک پہنچ جائے گی، جو ہارے گی اس کا سفر اختتام کو پہنچے گا. سپر 4 میں آلریڈی سری لنکا جو ہے وہ ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکا ہے، لیکن بھارت کی کل بڑی ایک دفعہ پھر ڈومیننٹ پرفارمنس ہمیں نظر آئی. خاص طور پر ابھیشیک شرما کی بات کرنی ہوگی اور اس پرفارمنس کو ہم ضرور اینالائز کریں گے. بنگلہ دیش ایک پوائنٹ پہ مجھے لگا کہ شاید وہ میچ میں واپس آ گئے ہیں، بڑی اچھی بیٹنگ جو تھی وہ جاری تھی، لیکن ایک دم سے پھر شاید وہ پریشر کو ہینڈل نہیں کر پائے. ان ایکسپیرینس سائڈ تھی، تھوڑا سا میرے خیال سے جلدی پینک کر گئے اور آل آؤٹ ہو گئے. لیکن لگتا مجھے یہی تھا شروع میں جب میں گیج کرتا رہا، ان کا سٹارٹ تھوڑا سا مڈ میں رہا، پھر آپ قریب کہتے ہیں 12 اوورز تک اگر آپ بات کریں تو تھوڑا سا یہ اینالائز ہو سکتا ہے کہ کہاں وہ تھوڑا سا ویک ہو گئے. آئی تھنک بولنگ کی بھی بات کرنی ہوگی. بولنگ بڑی ڈسپلن انہوں نے شروع کی تھی، لیکن اس کو اوور آل پرسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھیں تو بات وہی ہے کہ بنگلہ دیش کو کافی ٹائم لگے گا ایک ٹیم ڈیولپ کرنے میں. بہت عرصے کے بعد وہ ایک ایسے ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں جہاں پر جو ان کے بڑے نام تھے، جو ان کے سپر سٹارز تھے یا جو ایکسپیرینس پلیئرز تھے، وہ اب ٹیم کا حصہ نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کو ٹائم ضرور لگے گا. لیکن پاکستان اور ان کے درمیان جو میچ ہے وہ اب ایک ورچوئل سیمی فائنل ہے. اگر ہم ہماری بات کریں، ہم نے سری لنکا کو شکست دی اور بڑے ہی ڈومیننٹ فیشن میں شکست دی. اگر آپ 2 اوورز پہلے میچ فنش کرتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ کانفیڈنس آپ کی سائڈ میں واپس آ چکا ہے. پوسٹ میچ یا پھر آف دا فیلڈ جو پریس یا میڈیا ٹاک ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس میں اگر آپ صرف شاہین شاہ افریدی کی بات کریں، ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھارت بھی فائنل میں نہیں پہنچا، لیکن خیر بھارت تو پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ایشیا کپ جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آگے کون سی ٹیم ہے. اگر ہم فائنل میں پہنچیں گے، آگے جو بھی اپوزیشن ہوئی اس کو ہم پورے طریقے سے ہرانے کی کوشش کریں گے. ایک چیز تو ضرور ہے میرے خیال سے، یہ صرف اب میمز تک لمیٹڈ نہیں ہے. اگر ہم ویسے بھی بات کریں ٹیکٹیکلی بھی، تو پاکستان اگر اس طریقے سے فائنل میں رسائی حاصل کرتا ہے تو ساری سائڈز پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے. تو اس بارے میں ضرور ہم نے ڈیٹیل میں گفتگو کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو بتانا ہے آئی سی سی ویمنس کرکٹ کے بارے میں، جہاں پر وارم اپ میچز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. آج آئی سی سی کا جو ایلیٹ پینل آف امپائرز اور میچ ریفریز ہیں ان کی بھی میٹنگ ہوئی اور یہ فائنل میٹنگ تھی ٹورنامنٹ سے پہلے. وارم اپ میچز کی بات کریں تو پاکستان کا مقابلہ جو ہے وہ سری لنکا سے تھا، لیکن اب تک کی جو ہمیں خبر موصول ہوئی ہے ہمارے اسٹوڈیو سے ہی پتہ چلا ہے ذرائع کے مطابق کہ وہاں پر ابھی بارش ہو رہی ہے، رین ڈیلے ہے. تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے جتنے میچز وہاں پر ہیں وہاں پر بارش کا امکان ہے. تھوڑا سا ٹورنامنٹ کی کیلکولیشنز آپ کی اس سے ضرور خراب ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد آپ سے آج ایک بڑے ہی زبردست کھیل کے بارے میں گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کھیل جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کھیل کی، وہ آپ کو شو کے آخر میں ضرور بتائیں گے. آپ کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ، پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان، انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر، براڈ کاسٹر، پریزنٹر اینڈ آئی سی سی ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں السلام. آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ سید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ لوکنگ گڈ یار. تھینک یو ویری مچ سر. ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو کاپی دا گریٹس بٹ ہو نہیں رہا آج کل. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ اور ہمارے آج کے تجزیہ کار ہوں گے جناب جہانگیر خان صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں جہانگیر بھائی؟ تھینک یو ویری مچ، آپ ہمیں جوائن کریں. ثنا میر، پہلے بنگلہ دیش اور انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا کی ڈومیننس کا ہمیں پتا تھا کہ وہ پورے طریقے سے ڈومینیٹ کریں گے، لیکن ان بٹوین آئی فیلٹ ویری گڈ کہ شاید بنگلہ دیش وڈ کاز این اپسیٹ. بالکل. آئی تھنک بنگلہ دیش نے اپنے کافی سینئر پلیئرز اور مین پلیئرز کل ریسٹ کرائے تھے، بیکاز اتنی گرمی ہے یو اے ای میں کہ بیک ٹو بیک ان کا کل بھی میچ تھا اور آج پھر میچ ہے اور بہت کروشل میچ ہے. تو ایون دو کہ میں ان کی پالیسی سے اگری نہیں کرتی، آپ کو فل فلیج جانا چاہیے تھا اور پہلا میچ جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، بٹ وہ ایک ان کی اسٹریٹجی رہی. تو اس کے باوجود جس طریقے سے پش کیا اور اسپیشلی جو کم بیک کیا بولنگ میں، جس طرح کا انڈیا کو سٹارٹ ونس اگین شبمن اور ابھیشیک نے دے دیا تھا، اس کے بعد ان کو 168 پہ روکنا ریکوائرڈ ویری ویری اسپیشل ایفرٹ، جو کہ بنگلہ دیش کی طرف سے نظر آئی. چاہے وہ بولنگ کی بات کر لیں، فیلڈنگ کی بات کر لیں، اوور آل ایک جذبے کی بات کر لیں، رن آؤٹس بڑے اچھے نظر آئے. تو یہ چیز بڑی اچھی بنگلہ دیش کی طرف سے نظر آئی. اور سیف حسن آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ پازیٹیو، چاہے وہ بول کے ساتھ بولنگ میں دیکھ لیں تب بھی وہ اچھے اکنامیکل نظر آئے، اور بیٹنگ میں جس طرح کی انہوں نے اننگز کھیلی ہے ان کی وکٹ بہت امپورٹنٹ ہوگی آج کے میچ میں. اور اگر آج پاکستان جیت جاتا ہے، وہ اس میچ کی بات نہ کریں تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آج تک ایشیا کپ میں آپ یقین کریں کہ انڈیا پاکستان کا فائنل نہیں ہوا. سو
ان حالات میں ایسی سچویشن میں اگر ہو گیا تو مزہ ہی آ جائے. اچھا ویسے میں آپ کو ٹیکٹیکلی بتاؤں تو یہ کہنا آپ کا ضروری نہیں تھا کیونکہ یہ جنکس ہوتا ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ تاریخ یہی کہتی ہے. اب تک 16 ایڈیشن 1984 سے لے کر اب تک ہو چکے ہیں جس میں آج تک پاکستان اور بھارت کا جو ہے وہ فائنل نہیں ہوا, تو شاید ہسٹری جو ہے وہ چینج ہو جائے. ایک چیز میں بڑی انٹرسٹنگ پڑھ رہا تھا میں, کیونکہ آپ نے بنگلہ دیش کی بھی بات کی اور سیف کی بھی بات کی, کہ کسی نے لکھا اور اینالائز وہ کر رہے تھے, انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا پہ لکھا کہ all بنگلہ دیش ڈیڈ واز کہ فار 1.5 hour they became very disciplined اگینسٹ دا سیم ٹیم جس نے پاکستان کو دیوار سے لگایا. تو آئی تھنک بڑا سمپل فارمولا تھا. دیکھیے ایک چیز جو بنگلہ دیش کو امپروو کرنی چاہیے وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. جب ٹاس پہ آ کے کپتان یہ کہہ دیتے ہیں نا وی آر پلئنگ دی بیسٹ ٹیم ان دی ورلڈ, آئی تھنک یہ باتیں آپ میچ کے بعد یا ٹورنامنٹ کے بعد ضرور کر سکتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اپوزیشن کو رسپیکٹ کرنا اور ایک چیز ہوتی ہے اس کو سر پہ سوار کر دینا. چاہے بیسٹ ٹیم ان دی ورلڈ ہو بھی, فار ایگزامپل کوئی ٹیم, ان کا بھی دن برا ہو سکتا ہے. سو جب آپ ایز اے کیپٹن, اوبیسلی وہ اسٹینڈ ان کیپٹن تھے, جب ایز اے کیپٹن آ کے آپ یہ بات کر دیتے ہیں نا تو آپ وہ جو 10-15% کا کانفیڈنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا, 100% کانفیڈنس کہ ہم اس ٹیم کو ہرا سکتے ہیں, وہ کہیں پہ 80-90 پہ آ جاتا ہے اور وہاں پر آپ میچ لوز کر دیتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, جو آپ جس طریقے سے بولتے ہیں, وہ چیز کو بنگلہ دیش اگر امپروو کر دے تو جس طرح کی کرکٹ کھیل رہا ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو بہتر ہے آج نہ بھی کریں, خیر ہے آگے کر لیں, لیکن بس یہ چیز ضرور تھی کہ آئی تھنک اس کو ویسے کوئی بھی کیپٹن سن رہا ہے, ینگ کیپٹن سن رہا ہے, ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے, وہ تو میں اگری کرتی ہوں. پر میچ سے پہلے آپ اپنے اپوزیشن کو ہائپ اپ نہیں کرتے کہ جی ہاں جی ہم تو مانتے ہیں آپ کو بیسٹ ٹیم. نہیں, آپ ہوں گے بیسٹ ٹیم بٹ آج ہم جیتنے کے لیے اتریں گے. تو وہ مائنڈ سیٹ جیتنے والا, چاہے وہ ٹیم سلیکشن ہو جائے یا چاہے وہ ٹاس کے اوپر بات چیت ہو جائے, وہاں پر نظر نہیں آیا کہ وہ سوچ بھی رہے تھے کہ وہ انڈیا کو ہرا سکتے ہیں. دیٹ ڈنٹ سٹ ویل ود می, بیکاز ایز اے ٹیم جب آپ اسپورٹس کی فیلڈ میں اترتے ہیں تو آگے کوئی بھی اور آپ کو پتا ہو ہم سے کتنا بھی سپیریئر ہے, آپ نے جانا جیتنے کے لیے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے کسی بھی اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. سو وہاں پر آئی تھنک بنگلہ دیش کی مجھے تھوڑی ویکنیس نظر آئی. جی سید محمد اویس, کیسے اینالائز کریں گے کل کی گیم کو؟ اور اب کیونکہ بنگلہ دیش ہار چکا ہے, ایک ورچوئل سیمی فائنل ہے, تو پھر اس پہ بھی میں آپ سے تھوڑی دیر میں ضرور گفتگو کروں گا. یار کل تو پہلے یہ تو کپتان نے چلیں بات اپنا کیونکہ جو امپورٹنٹ تھی وہ تو کہی ہے, لیکن کل کوچ نے بھی ان کے بیان ایک دیا تھا کہ دس از ناٹ فیئر کہ ہم بیک ٹو بیک میچز کھیل رہے ہیں. جتنی ہیٹ ہے آپ نے چاہے وہ ابو دھابی میں بھی دیکھا, ابو دھابی میں ایز سچ ہیٹ نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو دبئی اسپورٹ سٹی. وہ فٹیگ جو حسین طلعت کو آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت وہ بالکل گر گئے تھے, میں نے کہا کریمپس شاید ان کو زیادہ ہیٹ اپ ہو رہے ہیں اس وقت جو معاملات ہیں. بیک ٹو بیک میچز, پھر آپ ٹریول ابو دھابی کرتے ہو, سب ٹیموں کو بھیجتے ہو, خود آپ دبئی میں کھیلتے ہو, تو یہ تو چیزیں ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ باؤنڈری بھی بڑی لگ رہی تھی ابو دھابی لیکن یہ بات پھر احمد بھائی کہ جب یہ 1.5-2 مہینے پلان بنایا جاتا ہے تب بنگلہ دیش ہیں جو کرکٹ بورڈز بیٹھے ہوئے تھے تب ان کو اس چیز پہ بات کرنی چاہیے تھی. لیکن لیٹس ہوپ وہ جو بھی معاملات ہوئے. لیکن کل کا جو میچ تھا ایک چیز تو مجھے نظر آئی کہ ہم جو بات کرتے ہیں کپتان جو بات ٹاس پہ وہ تو اپنی جگہ تھی, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انڈین ٹیم کی, ٹھیک ہے ابھیشیک اچھا کھیل رہا ہے, ان کا گل کی بات کرو وہ پرفارم کر رہا ہے, لیکن وہ بھی انڈر پریشر آ سکتے ہیں. کل نظر آیا آپ کو, دیکھیں مجھے پتا ہے کہ اس وقت سٹارٹ ان کو اوپننگ ڈپارٹمنٹ ان کا دے رہا ہے جو اچھا ایک سٹارٹ دے دیتا ہے. اس کے بعد اگر آپ گروپ سٹیج میچز میں دیکھو یا کل کے میچ میں بھی دیکھو تو وہ زیادہ پریشر میں ان کا مڈل آرڈر ابھی تک نہیں آیا ہوتا ہے نا کہ آپ کے 2-3 کھلاڑی جلدی آؤٹ ہو جائیں. آپ نے کنسٹرکٹڈ اننگز کھیلی, کپتان کی بھی اسٹرگل نظر آ رہی ہے. سوریا کمار یادو ابھی کنسٹرکٹڈ کی اننگز کی طرف نہیں گئے, وہ ایک آتے ہیں جس طریقے کا فلائی بوائنٹ کرکٹ ان کا وہ کھیلتے ہیں. سنجو سیمسن کی کل بات کریں, ان کو بیٹنگ پہ نہیں بھیجا گیا. تو بہت سی چیزیں میں کہتا ہوں کہ ابھی انڈین ٹیم شاید سارٹ آؤٹ اس لیے نہیں کری کیونکہ وننگ سٹریک پہ چل رہی ہے. جہاں پر ان کو دبوچو گے آپ اوپر سے, پھر وہ واپس کیسے آتے ہیں, وہ بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ جگرا رکھتا ہے بڑے ٹورنامنٹس کے اندر کہ بڑے میچ کے اندر واپس آپ نے آنا ہے. بالنگ یونٹ کی آپ بات کریں, کل اس کو جو 2 سویپیں لگی ہیں, کلدیپ یادو نے بال اچھی کی نو ڈاؤٹ, جس طریقے سے وہ بیٹ اینڈ پیڈ کا گیپ اس کا آتا ہے, لیکن جب 2 سویپس لگی تو نظر آیا کہ فرسٹریشن اس کے فیس پہ ہے. لیڈنگ فرام دا فرنٹ بمراہ آپ کو پتا ہے سچ ایکسیپشنل پرفارمنس ان کی ایشیا کپ میں نہیں ہے, بہت سی چیزیں ان کے اگینسٹ ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے اگر کوئی ریڈ کرے بیٹھ کے اینالسٹ کے ساتھ, تو یہ نہیں ہے کہ ان کا توڑ نہیں ہے ابھیشیک کا. اگر آپ ابھیشیک کو چاہے کل کے میچ میں دیکھو چاہے پاکستان کے میچ پہ دیکھو, تھوڑا سا مستفیض کا بھی جو بال رک کے آیا جس پہ اس کا بیٹ کیونکہ تیز آتا ہے تو بال اپنا ٹاپ ہینڈل پہ لگی ہے, تو وہ ایک کیچ ہو سکتا ہے جو ہم نے بھی کیچ اپنا مس کیا تھا. دیٹ شوز کہ کوئی نہ کوئی ویکنیسز ہر بیٹسمین کے اندر ہوتی ہیں. آپ تھوڑا سا اگر آئی پی ایل کا ریکارڈ نکال کے دیکھو, اوبیسلی پاکستان نے نکالا ہوگا اس کا, یا اگر آپ یہ ریسنٹلی عمان کے خلاف آپ میچ میں دیکھ لو جہاں لٹل بٹ آؤٹ سوئنگ ہوا ہے وہاں پر وہ اسٹرگل کیا ہے اس نے. ایک کمبینیشن آپ اچھا یوز کر سکتے ہو کہ آپ نے لیفٹ آرم ورسز لیفٹ آرم, کبھی بھی آپ کو پتا ہے وہ کانفیڈنس نہیں دے گا, رائٹ آرم کو لے گیا, بہت سی چیزیں, لیکن وہ آگے کے میچ میں کہ ہم جاتے ہیں. لیکن ایک اچھی چیز پھر میں نے کہا کہ بنگلہ دیش ٹھیک ہے جو معاملات ہیں, لیکن ان کا جو بیٹنگ سٹانس ہے
दैट शोज जो हम इंटेंट की बात करते हैं वो एग्रेसिव है। अच्छा, तो बड़ी स्मार्ट क्रिकेट भी उन्होंने खेली है मेरे ख्याल से। कल तकरीबन वो कैलकुलेशन में ठीक थे। अगर 7 ओवर्स में आपको 70 चाहिए तो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में बहुत इजी है ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपका कलैप्स हो जाता है तो फिर तो आप खैर 50 भी नहीं कर पाएंगे। बट जहांगीर साहब, आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि हमारे लिए इसलिए बड़ा ज़रूरी है, हमने आज के मैच में उनको देखना, अगर जीतते हैं तो दोबारा से भारत के साथ फाइनल खेलना है। अब ये भी सारे ये बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि अभिषेक शर्मा जो है वो इतने कामयाब है। आई एम श्योर वो दूसरे ऐसे लेफ्ट हैंडर हैं जो आपको पसंद आए होंगे, पहले को तो आप पहले ही जानते हैं, तो लेकिन वो क्या ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं जो इतनी सक्सेसफुल होती जा रही है? देखें, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था ना, उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो टैग बॉलर थे उन्होंने बॉलिंग उस तरह की नहीं की कि जिस तरह अभिषेक बच्चन को करनी चाहिए थी। अभिषेक शर्मा को, सॉरी, अभिषेक शर्मा को दो लाया हुआ था अभिषेक नहीं था, अभिषेक ही था वो भी। अच्छा, अगर आप उसको मिडल में बॉल करके जैसे अब उसको बाहर निकालते हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो वहाँ पे वीक है और वहाँ पे वो कैच निकल सकता है। इसके अलावा जो एक हमने बड़ी गलती की वो ये की कि हमें जो पहले ओवर थे वो हारिस रऊफ से करवाने चाहिए थे। अगर आप हारिस रऊफ से कराते, जब राइट आर्म फास्ट बॉलर लेफ्ट को खेलता है तो वो एक एंगल बनता है जो नेचुरल एंगल है, तो वो खेलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पहले जितने भी हमारे बॉलर्स ने विकेट में बॉल नहीं किए, उसको दूर दूर बॉल की, जिससे उसको चांस मिला कि उसने तेज़ खेला। मेरे ख्याल में अगर बॉलिंग ये अप टू द मार्क करते, विकेट में करते, तो वहाँ पे विकेट मिल सकती थी। और दूसरी जो बात आपने बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश को हमें बिल्कुल भी इजी नहीं लेना चाहिए। बांग्लादेश ने अभी बड़ा इंटेंट दिखाया, बड़ी अच्छी वो बैटिंग कर रहे हैं और उनकी कैलकुलेशन मेरे ख्याल में इसमें बड़ी अच्छी जा रही है इस टूर्नामेंट में, कि जिस तरह आपने भी बताया कि 70 रन चाहिए थे 7 ओवर में, वो हो सकते थे, लेकिन वो विकेट्स काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चूँकि ज़ाया कर चुके थे। तो मेरे ख्याल में अगर वो विकेट थोड़ी सी रखते तो ये रन्स भी चेज़ हो सकते थे। और उनके जिस तरह ओपनर जिस तरह सैफ परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो टफ टाइम देंगे। लेकिन पाकिस्तान को आज मेरे ख्याल में हारिस रऊफ को ऊपर लाना चाहिए ताकि हमें सैफ की विकेट मिल सके। बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक मुवाजना भी अगर करें पिछले 5 मैचेस का, जिसमें से 3 पाकिस्तान जीता और 2 मैचेस में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की। और इसमें आई थिंक ओवरऑल अगर आप लास्ट 5 गेम्स बांग्लादेश की भी देखें तो उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही। अगर आप दोनों टीम्स की बात करेंगे हेड टू हेड T20 में, तो 25 मैचेस में से तकरीबन 20 पाकिस्तान जीता है, 5 में बांग्लादेश को कामयाबी हुई। और पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो कामयाबियाँ आई हैं वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए आई हैं, जिसमें से 10 मैच पाकिस्तान जो है वो खैर बराबर ही है, 10 बैटिंग करते हुए 10 बॉलिंग करते हुए। लेकिन ओवरऑल हाईएस्ट स्कोर 203, और फिर वो इतना खैर इन कंडीशंस में मैटर नहीं करेगा। टैक्टिकली एनालाइज थोड़ा सा आज की गेम को मैं चाहूँगा आप कर लें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है पाकिस्तान शुड बॉल फर्स्ट। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि सलमान अली आगा ऑलरेडी पूरे टूर्नामेंट में कहते आए हैं कि जी वी वांट टू बैट फर्स्ट। नहीं, आई थिंक पिछले मैच में चेंज कर लिया सलमान अली आगा ने, सीख लिया उन्होंने पहले जो इंडिया के मैच की गलती थी। सारी टीम्स यही चाह रही हैं, हर कोई चेस करने पे जा रहा है क्योंकि बाद में ड्यू का फैक्टर आ रहा है और बैटिंग बहुत दूसरे इनिंग्स में बहुत ही ईजी नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल से कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी, टॉस वाइटल होगा, इम्पॉर्टेंट होगा टॉस आज के मैच में भी। बट अब ये देखने में ये बात है कि पाकिस्तान अपने आप को किस 11 से जाता है, क्योंकि नज़र यही आ रहा है कि शायद वो सेम 11 से ही जाए, क्योंकि उन्होंने पहले भी वो बदली नहीं जब हारे थे। तो अब जीतने के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि विनिंग कॉम्बिनेशन को वो बदलेंगे। बट हसन नवाज़ का ना खेलना मेरी समझ से बाहर है। T20 क्रिकेट में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, बांग्लादेश के अगेंस्ट ख़ास तौर पे उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही हैं लेटली। तो आई होप कि अब उस चेंज को देखा जाए, क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो 2 से 3 लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, वो बड़ी ज़रूरत है आपकी टीम की, इन द सेंस कि एक आपके साइम अयूब हैं जिनकी बॉलिंग की भी आपको ज़रूरत है, आपको पता है उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, वो फॉर्म में नहीं है। कप्तान जो हैं वो खुद फॉर्म में नहीं है, उनको भी बिठाना आसान नहीं है। दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस जो आपके विकेट कीपर हैं, आपने दूसरा विकेट कीपर भी कोई प्रॉपर नहीं रखा कि आप किसी को चेंज कर सकें, क्योंकि साहबजादा उस तरह से कीपिंग नहीं कर रहा। तो ये 3 मेन प्लेयर्स हैं जिनकी जगह आप किसी को ला सकते हैं, और उसके अंदर फिर लिमिटेशंस बहुत मौजूद हैं। तो अब किस तरीके से आप खिलाएंगे। और दूसरी ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर हुसैन तलत और फ़हीम को आपने साथ खिलाना ही है तो फिर हुसैन तलत का बैटिंग ऑर्डर ऊपर आता है, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट। आई डोंट नो कि अब किस तरीके से पाकिस्तान आगे लेके जाएगा, बट हसन नवाज़ का 11 में होना, और आई होप कि फ़खर जमान भी फिट हों, जो उनको चोट लगी है उसके बाद आई होप कि वो भी ठीक कंप्लीटली फिट नजर आए। थोड़ी सी वुमेंस क्रिकेट के ऊपर मैं सारा से ज़रूर बात करूँगा। डिले है थोड़ा सा बारिश की वजह से, लेकिन 1 विकेट हासिल कर ली थी पाकिस्तान ने। 33 पे 1 खिलाड़ी आउट था और वो बड़ी विकेट थी। फातिमा सना ने चमारी आता पटू को आउट किया। फातिमा सना की बात जो मुझे सबसे मज़े की लगती है ना, सीधा कप्तान को पकड़ती है। आज हम अगर वर्ल्ड कप खेल भी रहे ना, तो उसकी बहुत बड़ी वजह वो हेली मैथ्यूज़ की विकेट है जो फातिमा सना ने ली थी। हम बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके थे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट,
پر اس کو بھی پہلی بال پہ ایسی ایل بی کیا. تو یہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ, ایک کیپٹن چاہیے جو ذرا تگڑا آ کے کھیلے, اور نیا بال کرتی ہے آ کے, اور ڈیانا بھی نیا بال بڑا اچھا کر رہی ہے, ایٹ لیسٹ اس وارم اپ میں یہی نظر آ رہا ہے. سب سے بڑا کنسرن اس وقت یہی ہوگا بارش کا, کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں اسپنرس کے اوپر, اور ابھی جو سیزن ہے سری لنکا میں وہ مانسون کا سیزن ہے, تو کتنا اب بارشیں افیکٹ کریں گی ہماری میچز کو, ہماری ٹیکٹکس کو, وہ اب دیکھنا ہوگا آنے والے اس مہینے میں. کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ میجر امپروومنٹ چاہ رہی ہیں؟ آئی تھنک فیلڈنگ بھی کافی بہتر ہو چکی ہے, بولنگ کی بھی آپ نے بات کر لی, یہ اسپن وکٹس کے اوپر بیٹنگ کو, کیونکہ اگین میں ندا کی بار بار ذکر کرتی ہوں, وہ سویپ بڑا اچھا کرتی تھی, اسپن کو اچھا ہینڈل کرتی تھی. بسما بھی چلی گئی ہے, اوبویسلی جویریہ, ناہیدہ جو سینئر پلیئرس تھے پچھلے ون ڈے اگر ٹیم میں آپ دیکھیں تو اب آپ کے پاس ایک سدرا امین ہے جو تھوڑا باری لے کے کھیلتی ہے, عالیہ بھی ذرا کٹ اور سامنے زیادہ کھیلنا چاہتی ہے. تو اسپن کے اوپر, اسپن وکٹ کے اوپر سافٹ ہینڈ سے کھیلنے والے پلیئرز اتنے مجھے نظر نہیں آ رہے. تو وہاں پر دیکھنا ہوگا کہ جب وکٹ سلو ہوگا, اسپن کرے گا, تو پھر کون سے ہمارے پلیئرز ہیں جو پھر لمبا کھیلنے جائیں گے. لیکن بارش کا فیکٹر اگر رہا تو پھر آپ کی کیلکولیشن ضرور خراب ہو جائے گی اس ٹورنامنٹ. اوبویسلی پھر بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ریسٹرکٹیڈ ہیں, ایون دو کہ ہر میچ کے بیچ میں 2 دن کا گیپ ہے, پر دوسری ٹیمز انڈیا کے ڈفرینٹ شہروں سے فلائی ان کر کے آ رہی ہوں گی اور انہوں نے واپس بھی جانا ہوگا. سو کوئی گروپ سٹیجز میں ریزرو ڈیز نہیں ہے, آپ کو اسی دن میچ ختم کرنا پڑے گا. تو آئی ہوپ کہ پاکستان کے بہت زیادہ میچز افیکٹ نہ ہو, لیکن خالی پاکستان نہیں, سری لنکا کے بھی کافی میچز وہاں پر ہیں, تو اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے کولمبو میں جو لیگ ہے ورلڈ کپ کی. بالکل, میرے خیال سے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف ضرور جائیں گے. ثنا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ تمام چیزیں انالائز کر رہی تھی. اینڈ آئی تھنک آل دو کہ پاکستان ویمنس ٹیم تھوڑی سی مشکلات کا شکار بیچ میں ضرور رہی ہے, ایون ابھی ریسنٹلی ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو سیریز تھی, لیکن اتنی سیلف بلیف ہے جو فاطمہ ثنا کی طرف سے آتی ہے آئی تھنک, اور پھر ٹیم کی اگر آپ اوور آل کارکردگی دیکھیں تو وہ ایک یونٹ بن کر کھیل رہی ہیں. تو ہم بڑے پازیٹیو ہیں کہ اچھے رزلٹس اس ورلڈ کپ میں آئیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس 360. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ایشیا کپ کی, اور وومنس کرکٹ کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹ دینا ضروری تھی. لیکن اگر اب ایشیا کپ کو ذرا بہتر طریقے سے ہم انالائز کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ دس ٹورنامنٹ, بہت سی چیزیں آن اینڈ آف دا فیلڈ ہوتی رہی ہیں, لیکن ٹیم کا جو مورال ہے, جو ٹیم کی باڈی لینگویج ہے, وہ بڑی میٹر کرتی ہے. جہانگیر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ٹیم جو شروع میں بھارت سے جب ہاری, وہ اس میچ کا ایک مینٹل پریشر بہت زیادہ تھا, اس کے بعد آف دا فیلڈ جو ایکٹیویٹیز چلتی رہی اس کا پریشر ہمیں یو اے ای والی گیم میں نظر آیا, لیکن پھر بھی وہ جیت گئے. اب جس طریقے سے سری لنکا سے جیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ مینٹلی ذرا بہتر ہو گئے ہیں پچھلے میچز سے؟ دیکھیں احمد بھائی, ہمیشہ یہی ہوتا ہے, جو ٹیم فائنل سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو فائنل میں نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے اس سے پہلے کیا کیا, کیونکہ فائنل ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. تو میرے خیال میں, جو میرا اپنا اوپینین ہے, میرے خیال میں جس طرح آف دی فیلڈ جس طرح کی ایکٹیویٹی انڈیا نے کی, اور جس طرح کرکٹ کو انہوں نے پولیٹکس لائی, اور جس طرح کے پوسٹ پریزنٹیشن ہوئی, تو میرے خیال میں پریشر انڈیا پہ ہوگا. اور چونکہ وہ آلریڈی 2 میچ جیت چکے ہیں, تو فائنل میں ہمیشہ جو ٹیم ہاری بھی ہوتی ہے اس پہ اوپر اتنا پریشر نہیں ہوتا, ہمیشہ جو پہلے جیت کے آئی ہوتی ہے اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے. اور جس طرح پاکستان نے سری لنکا کے اگینسٹ میچ جیتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ پریشر جو ہے انڈیا پہ ہوگا, اور پاکستان کا اس کو فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات دیکھیں, ہمیں ابھی تک جو ہم نے انڈین کی بیٹنگ دیکھی ہے, صرف ہمیں ابھی تک اوپنرز کی پرفارمنس دیکھی ہے, ابھی تک ان کو جو ان کے مڈل آرڈر ہیں ان کو ٹف ٹائم نہیں ملا. تو میرے خیال میں اگر تھوڑا سا ہوم ورک کریں اور ان کے اوپر, اوپنرز کے اوپر, اور وہاں پہ ہم بہتر بالنگ کریں, اگر ہم اوپر سے وکٹس لے لیتے ہیں جس طرح شاہین شاہ پہلے اوور میں وکٹ لیتا تھا, اگر وہاں پہ ہم وکٹ لیتے ہیں تو میرے خیال میں جو ان کا مڈل آرڈر ہے وہ اتنا پریشر برداشت نہیں کرے گا, کیونکہ یہ بہت بڑا میچ ہے. اور اتنے بڑے میچ میں بیٹنگ یہ نہیں ہے کہ آپ اسی طرح لے کے چلتے ہیں, ان کے بھی مائنڈ میں وہ باتیں چل رہی ہیں کہ ہم 2 میچ جیت چکے ہیں, اور اگر فائنل ہم ہار گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, یہ ان کے ذہن میں میرے خیال میں لازمی ہوگا. اچھا جہانگیر صاحب, اس میں پریشر ہینڈل کرنے کا بہت ایک آئی تھنک بڑا رول جو ہمیں نظر آتا ہے, یا ایک بڑی ذمہ داری, وہ کپتان کے اوپر ہوتی ہے. اور سلمان علی آغا ابھی تک ہمیں جتنے بھی میچز, میں نے بھارت کے خلاف جو 2 میچز ہوئے ہیں, میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج بہت میٹر کرے گی, لیکن دونوں میچوں میں ہی وہ شولڈرز ڈاؤن ہی نظر آئے ہیں کہ پہلے 5 اوورز میں ان کو لگا میرے پاس اب کوئی پلان نہیں ہے. یہ ایک واضح چیز میرا خیال ہے, آپ بھی ایگری کریں گے کہ ان کو امپروو کرنی پڑے گی. دیکھیں کیپٹنسی کے بارے میں میرا بالکل یہ خیال ہے کہ وہ انسپائرنگ ہونی چاہیے.
जो भी कैप्टन है वो कम से कम टीम को इंस्पायर लाजमी करे, अपनी परफॉर्मेंस से करे, अपने एक्ट से करे, अपनी लीडरशिप से करे। देखिए सम टाइम ये होता है कि आपके कैप्टन जो है उस तरह के परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन जो उनकी कैप्टनसी होती है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है ग्राउंड के अंदर, उससे ये होता है कि टीम बड़ी इंस्पायर होती है, बड़ी लिफ्ट होती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ लैग कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर अभी आप देखें 1-2 मैचेस में तो मुझे काफ़ी उसकी बॉडी लैंग्वेज में बेहतरी नज़र आई है, क्योंकि उस बेहतरी सेंस में कि वो जिस तरह का क्रिटिसिज्म वो देख रहे थे ना कि पाकिस्तान हारने के बाद होगा, वो उस तरह का हुआ नहीं, क्योंकि वो चीज़ें ऑफ द फील्ड ज़्यादा डिस्कस होनी शुरू हो गई। डिस्ट्रैक्शन हो गई, डिस्ट्रैक्शन की वजह से देखें जितनी भी चीज़ें वो क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट नहीं डिस्कस हुई, जो भी ऑफ द फील्ड एक्टिविटी डिस्कस हुई हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में सलमान अली आगा को फ़ायदा हुआ है। और मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है कि फाइनल में अगर पाकिस्तान चला गया तो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये मैं यही बार बार दोहरा रहा हूँ कि फाइनल में पाकिस्तान का पहुंचना ही इतना खतरनाक है कि मैच की बात तो उसके बाद होगी। बट अवैस, टीम मोराल क्या कहना चाहेंगे आप? कप्तानी हो गई, ख़ास तौर पर श्रीलंका के मैच के बाद एक हमने बड़ी ज़बरदस्त एक कारकर्दगी देखी और एक ऑफ द फील्ड ज़रा एक वो मिमिक्री भी चल रही थी अबरार की भी, और वो भी हमने देखा। लेकिन उसके बाद पूरी टीम फिर गई, उन्होंने श्रीलंकन जो यंगस्टर हैं उनसे ताज़ियत भी की जिनके वालिद फौत हुए। तो ओवरऑल काफ़ी खबरें टीम कैंप से बड़ी पॉजिटिव आई हैं, और अभी तक जिसमें यही बताया जा रहा है कि कोच ने बहुत ज़्यादा इस प्रेशर को अब्जॉर्ब किया है, और फिर कप्तान को भी ये कॉन्फिडेंस दिया है कि वो अपने प्लेयर्स को ज़रा लीड करें, उनको बताएं कि हम अभी भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो इंडिकेशन हमें मिली है वो शाहीन शाह अफरीदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आई थिंक आपको पूरा एनालाइज कर देगी कि इस वक्त टीम मोराल कैसा चल रहा है। आप शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या साहबजादा फरहान की बात करें, वो जो है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी जब उसने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सॉरी मैं कह रहा हूँ, तो वो पॉजिटिविटी आपको नजर आई। लेकिन शाहीन का वो नजर आया कि पॉजिटिव है, क्योंकि देखें अगर पूरे आप टीम की इस वक्त सिचुएशन की बात करें, अभी बात हो रही थी जैसे जहांगीर भाई ने भी हारिस रऊफ की बात की थी, मैंने कल भी एक बात बताई थी कि मैं एक एक्स कोच के साथ इस वक्त बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हारिस नई बॉल कभी भी नहीं करवाएगा, उससे बात करो वो कहेगा मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ही इज़ नॉट यूज टू न्यू बॉल्स, वो मार खाएगा उसके ऊपर। तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है, वो फ़हीम अशरफ, हसन अली को तो आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, जब विकेट कीपर की बात आती है, शायद कल हम यही प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, आपके साथ भी मेरी बात हुई थी कि बाजिद भाई से जब पूछा गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप के बारे में कि साहिबजादा विकेट कीपिंग करता है नहीं करता, उन्होंने कहा कि विकेट कीपिंग अगर करवाई तो इस पे बैटिंग का प्रेशर, वो रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट है साहिबजादा की कि उन्होंने कहा कि मैं अगर कीपिंग करूंगा तो फिर मैं बैटिंग नहीं कर सकता। बैटिंग क्योंकि वो फटीग जो फिटनेस वाली होती है वो कहीं ना कहीं उसके आड़े आएगी और वो आपको कॉस्ट करेगी। फिर दूसरा होता है ना, जब आप एनालाइज कर रहे होते हो कि पीछे प्रैक्टिस सेशंस में कितनी ज़्यादा कीपिंग करवाई गई है साहिबजादा से, अभी तक कुछ सच वीडियोज़ आई नहीं आपकी, तो अनफॉर्चुनेट है आपने, या फॉर्चुनेटली कहेंगे कि बड़े मैचेस तो हैं, अल्लाह करे परफॉर्म करे, आपने हारिस के साथ ही जाना है। यहाँ होता था कि उसको शायद ड्रॉप करके आप शायद हसन नवाज को बैकअप विकेट कीपर है ही नहीं आपके पास। अगर आप पूरे इस वक्त मोमेंटम की बात करें तो वो जो मैच था खास करके अबू धाबी के अंदर श्रीलंका के खिलाफ, मुझे पता है बैटिंग ने स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन आपकी बॉलिंग यूनिट का जो एक था ना स्पार्क, वो आपको वापस नजर आया कि पेस बैटरी परफॉर्म कर रही है। फिर थिंकिंग माइंड आपको हसन उसकी नजर आई अपना कप्तान की, के देखिए कोच ने बाहर आपको एक देना है प्लान। लेकिन वैसे मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप 55 पे 3 आउट कर देते हैं या फिर उसके बाद आप 55 पे 5 आउट कर गए थे, 55 पे 5 आउट होने के बाद अगर आप एक साइड से 130 132 स्कोर करवा दें तो फिर तो ये तो मुझे कहीं से कामयाबी नहीं नजर। मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि एक अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कोच ऑब्वियसली एक प्लान आपको देता है, कप्तान ने अंदर जाके अपना प्लान खुद एग्जीक्यूट करना है। आपके लिए भी हैरानगी वाली बात होगी, मेरी भी होगी, कि जिस वक्त आपके बॉलर्स को मार पड़ने स्टार्ट हुई थी, जब उसने मेंडस ने स्कोर किया आपके ऊपर 50 उसने करीब किया था, आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर मौजूद है, वो है नवाज। आप उसको बीच में लेके तो आते ना, जहां पर आप खुद भी आए थे बॉलिंग करवाने के लिए, मैं नहीं कह रहा क्यों आप आए, वहीं वही बात है कि आप उस चीज़ को इम्प्लोमाइज करते हो कि यार हाँ मैंने अपनी यहाँ पर स्ट्रैटेजी लेनी है, मैं कप्तान हूँ, मैंने टीम को लड़ाना है। वहां पर थोड़ी सी वीकनेस आपको नजर आई। बैटिंग ऑर्डर की बात करें, मुझे पता है पाकिस्तान का वो डॉट बॉल डिलीवरीज वाला और खास करके स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करने वाला मामला जरूर है। हसरंगा वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है। श्रीलंका ने मैच भी वहां से हारा था जब आपने उसको कंटिन्यूसली 3 ओवर नहीं करवाए थे, 2 के बाद आपने निकाला, वहां से मैच उनका खुल गया था पाकिस्तान का। और एक अच्छा है कि आपके पास रिव्यू था नहीं, वरना नवाज वाला मामला हो जाता आपका। तो ये बहुत सी चीजें थी पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ फेवर में भी यहाँ पर नजर आई, बॉलिंग यूनिट आपको परफॉर्म करते नजर आया। लेकिन अगर दुबई स्पोर्ट सिटी की बात करें तो सबसे बड़ी क्लेवर चीज इस वक्त यह है कि इंडिया ने जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला वो विकेट डिफरेंट थी, स्पिनिंग ट्रैक प्रॉपर स्पिनिंग ट्रैक नहीं था। जो मुझे समझ में आ रहा था वो यही करेंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश को भी वो खिलाएंगे फेंटे वाले विकेट पे जहां पर बॉल स्कोर होगा अच्छा, क्योंकि अपने लिए उनको पता है कि चाहे पाकिस्तान आ जाए चाहे बांग्लादेश फाइनल में, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टुडे,
بنگلہ دیش کی بات کرو چاہے پاکستان کی بات کرو, ڈیو فیکٹر اپنی جگہ ہے. بٹ لیٹس گیو یو اے ہائپوتھیسس. جہانگیر بھائی نے تو خیر اس پہ آلریڈی کامنٹ کر دیا ہے, وہ بڑی دلیری سے انہوں نے کہا ہے, لیکن اگر ہم ہائپوتھیسس بنا لیتے ہیں کہ پاکستان آج انشاءاللہ جیت کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے, کیا ہونے لگا فائنل میں؟ ٹرافی گھر ہے یار. دیکھو ایزی اینڈ سمپل, اس چیز کو یہ نہیں کہ میرا خالی بلیو ایسا پاکستانی ایسا کرکٹر چلو میں کرتا ہوں. آپ کو بھی پتہ ہے اس ٹورنامنٹ میں اگر کوئی پکڑ سکتا ہے تو پاکستان پکڑ سکتا ہے ان کو, اور کوئی نہیں پکڑ سکتا. آپ مجھے پتہ ہے لوگ کپتانی سے لے کے کپتان نہیں پرفارم کر رہا, تھوڑے عرصے پہلے چلے جاؤ, میں آپ ہم لوگ کب سے پروگرام کر رہے ہیں, ہم ہی بات کر رہے تھے کہ اچھا کپتان ہے, کھوچل کپتان ہے, اگریسو ہے, وہ کرتا رہا پرفارم. مسئلہ کیا ہے اس وقت پوزیشن ایسی ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو فلوٹ کر رہے ہو بیچ میں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کس بیٹنگ آرڈر پہ میں نے بیٹنگ کرنی ہے. دوسرا اگر آپ کلدیپ یادو کی ہٹ کی بات کرو, اگر میں کانفیڈنس سے نیچے جب کپتان ہوتا ہے وہ ہٹ نہیں لگتی جو اس نے اسٹریٹ پہ ماری تھی. میں اس کے حق میں بات نہیں کر رہا, لیکن مسئلہ یہ کہ ہر بڑے ٹورنامنٹ کے اندر یہی ایشو ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکا پرفارم نہیں کرتا, جب بڑا ٹورنامنٹ سر پہ آتا ہے ہم سٹارٹ ہو جاتے ہیں کپتان چینج کرو, کپتان چینج کرو, کپتان چینج کرو. مجھے بتاؤ سائیکولوجیکل کیا وہ پریشر میں نہیں ہوگا اس وقت کے جو معاملات چل رہے ہیں کیا نہیں, اس کے اندر کتنا بیک اپ کرتی ہے ٹیم, جو آپ نے بات کی کوچ آپ کا کتنا بیک اپ کرتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آج جو آپ نے میچ کھیلنا ہے بنگلہ دیش کے خلاف یہ ہسٹری بنے گا, اور کیونکہ پاکستان ایشیا کپ میں پاکستان انڈیا فائنل آج تک نہیں ہوا. آپ کسی بھی انڈین چینل کو اٹھا کے دیکھ لو یا کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ بھی بیٹھتے ہو, آپ جا کے پتہ کرو, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پکڑے گا تو پاکستان پکڑے گا. ان کو بھی خوف کسی نہ کسی جگہ پہ, اگر ان کی باڈی لینگویج دیکھو یا آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھ لو, میں انڈین شوز کی بات کروں, ان کی بات کرو تو ان کو خوف ہی ہے کہ پاکستان نہ کہیں اوپر آ جائے. کل کارٹون نیٹ ورک والوں کی حالت خراب ہوئی ہوئی تھی اس کی, جس طریقے سے اس کو خوف ہے اس چیز کا کہ پاکستان اوپر آئے تو کچھ نہ. لیکن ہاں ابھیشیک کو میں کہہ رہا ہوں آؤٹ کرنا کوئی سائنس نہیں ہے. میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ اویس نے بہت اچھا اس کو اینالائز کیا, لیکن جہانگیر بھی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ ایسی پرفارم, ایک چیز بڑی واضح ہے, اگر آپ ٹورنامنٹ میں ان بیٹن رہیں اور پھر فائنل میں جائیں نا تو پھر وہ تھوڑا سا ایک جنکس بھی آ جاتا ہے. لیکن ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھیشیک اور شبھمن جلدی آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا, جو بات آپ نے بھی کی. اب پاکستان کو یہ بیک آف دا مائنڈ تو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ جیتنا ہے تو ان دونوں کو جلدی آؤٹ کرنا ہے. بڑا سمپل فارمولا. بالکل صحیح. دیکھیں میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ دیکھیں آپ اگر شروع سے انڈیا کی پرفارمنس دیکھیں نا تو انڈیا ابھی تک ان بیٹن ہے. جو ان بیٹن فائنل میں جاتا ہے ہمیشہ اس کے لیے پریشر, ایک ایکسٹرا پریشر آ جاتا ہے کہ میں ان بیٹن ہوں تو کہیں یہ والا فائنل نہ ہار جاؤں. تو یہ جو پریشر ہوتا ہے ایک تو یہ آپ کو لے کے ساتھ چلنا ہے. دوسرا جو ابھی تک دیکھیں صرف ان کے اوپنرز ہی چل رہے ہیں. اوپنرز جس دن نہیں چلیں گے اس دن جو بیٹنگ کا ٹیسٹ ہوگا کہ اس دن بیٹنگ کیا کرتی ہے. اس کے علاوہ ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ نواز کو بالنگ نہیں دی نا. دیکھیں کپتان نے ابھی تک نواز کے اوپر اعتماد نہیں ہے. جہاں پہ پچ اسپنرز کو مدد دیتی ہے صرف وہیں پہ نواز سے بالنگ کی جاتی ہے. ذرا سی بھی وکٹ آ جائے تو آپ نواز کو بالنگ نہیں دیتے. اٹ مینس کہ آپ کو نواز کی بالنگ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, کیپٹن کو ٹرسٹ نہیں لگ یہی رہا ہے. دیکھیں جب ابھی آپ دیکھیں جس میچ میں انہوں نے 5 آؤٹ کیے تھے وہاں پہ چونکہ وکٹ اسپنرز کے لیے تھی وہاں پہ اس کو اوور دیے گئے. ابھی ایشیا کپ میں دیکھیں جہاں پہ بھی آپ کو وکٹ ملتی ہے ذرا سی جو ہوتی ہے اس میں آپ نواز کو بالنگ نہیں دیتے. تو میرے خیال میں کیپٹن کو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کانفیڈنس شو کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان آج کا میچ جیت گیا تو مجھے تو شور ہے کہ اتنا بے شک انڈیا پریشر لیتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ جب اس کی مڈل آرڈر بیٹنگ آئے گی تو وہ کیسے پریشر لے گی. کیونکہ ابھی تک ان کے کپتان سوریا کمار یادو بھی جب بھی آتے ہیں دیکھیں ان کی شاٹس اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ لے کے چلیں. اس کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ جا کے اننگ کو لے کے چلے گا. اور جب آپ 6-7 پہ آتے ہیں پانڈیا آتے ہیں تو اس وقت تک میرے خیال میں میچ آلموسٹ فنش کے قریب چلا گیا آتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو پلس پوائنٹ ہے. لیکن انٹرسٹنگلی جہانگیر صاحب ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جو دونوں میچ کھیلے ہیں اس میں بیٹنگ کی ہے, تو ابھی تک پاکستان نے چیس کو بھی اپنے ان کے خلاف یوٹیلائز نہیں کیا. اور ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کیا کرتا ہے, کیونکہ ابھی تک بولنگ ایون بمراہ کی یہ بات کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے اب ڈکلائن شروع ہو گیا. وہ جسپریت بمراہ نہیں ہمیں نظر آ رہے جو ہم نے ماضی میں دیکھے. دیکھیں جہاں تک بمراہ کا سوال ہے نا, بمراہ کو تو میں شروع سے ہر شو میں یہی کہتا ہوں کہ جو بمراہ کو سٹرائک کرے گا اس کے آگے ایگریسو کھیلے گا وہ کامیاب ہے. آپ کے سامنے جس تک اس نے آسٹریلیا کو بے بس کر دیا تھا تو آسٹریلیا نے ایک T20 کی طرح کا ایک ٹیسٹ میچ کھیل کے اس کو بالکل ہی اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم کر دیا تھا. تو میرے خیال میں پاکستان جس طرح انہوں نے رول دیا تھا صاحبزادہ فرحان کو کہ آپ نے کم از کم بمراہ کو جو ہے نا وہ اسٹرائک کرنا ہے, چارج کرنا ہے, تو دیکھیں اس سے بمراہ کی لائن بالکل سیٹ ہی نہیں ہوئی. آپ دیکھیں اگر وہاں پہ اگر جب وہ دوسرے سپیل میں بھی آیا تو اس کو یہی تھا کہ وہ ابھی تک اس کو ردم ہی نہیں مل سکا تھا. جب آپ اسٹرائک کرتے ہیں تو بالر بڑے بڑے بالر جو ہے وہ اپنا ردم بھول جاتے ہیں.
तो दूसरी बात रहेगी चेज़ की। तो अभी आपने देखा कि इस मैच, पिछले मैच में जो हमने चेज़ किया है उसमें हम थोड़ा सा हुआ हमें मसला, लेकिन हमारे जो पिछले 6 और 7वें नंबर के बैट्समैन थे उन्होंने अच्छा किया, और मैं क्रेडिट दूंगा उसको तलत को। देखें हुसैन तलत जिस तरह उसको टीम में इतने बड़े मैच में उठा के उन्होंने डाल दिया, तो इस तरह इस प्लेयर के साथ भी जाती थी कि इतने प्रेशर वाले मैच में आपने एशिया कप का कोई मैच नहीं खेला और आपने उठा के उनको इंडिया के अगेंस्ट चांस दे दिया, और मैच भी पाकिस्तान उसी वजह से हारा। लेकिन देखें आप उसको इसलिए नहीं इल्ज़ाम दे सकते कि आपने एकदम उठा के उसको इतने बड़े मैच में डाल दिया। अगर आपने ये चेंजेस करनी थी, हसन नवाज को ड्रॉप करना था, तो मेरा नहीं ख्याल था कि आप उसको इंडिया के टीम के अगेंस्ट उसको मेंटली तैयार करते अगले मैच में दे देते, जो हमारा अगला मैच था वो दे देते। अच्छा, ये पहली दफा नहीं है ऐसा हुआ है, आपको याद होगा एक बार ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप हो रहा था, सरफराज कप्तान थे, तो इसी तरह हारिस सुहेल को एकदम से उतार दिया था मैदान में। वो तो परफॉर्म कर गए, तो थोड़ी सी बात चल गई। प्लेयर का टेक्निक और ये वो ले लिया उसने, प्रेशर कर लिया। हर प्लेयर वहां पे जाके फौरन से परफॉर्म नहीं करता। देखें उस एक बैड डिसीजन की वजह से हम मैच हार गए, और आज मैं समझता हूँ हुसैन तलत ने दोबारा उसको अच्छा चांस उसने लिया, और उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। जब आप किसी को लेके आते हैं तो सिर्फ एक मैच के लिए नहीं लेके आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हुसैन तलत जो है अब खेलेगा, तो मेरे ख्याल में उसको इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि अब वो 1-2 मैचेस खेल चुका है, तो वो भी यूज्ड टू हो गया। बिल्कुल। अब ऐसा आखिरी सवाल, आज बॉलिंग या पहले बैटिंग? यार दुबई स्पोर्ट्स सिटी थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पर वही जो ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है, तो टॉस तो बड़ा मैटर करता है कि आप पहले बॉलिंग करवाएं, क्योंकि वहाँ पर बॉल भारी होगा, रिवर्स स्विंग नहीं होने वाला, ग्रिप नहीं होगा। लेकिन जब आप इतने बड़े मैच के अंदर जाते हो तो टॉस फिर मैटर नहीं करता, आपकी परफॉर्मेंस करती है। अगर ड्यू फैक्टर वाला मामला होता है तो हमेशा टीम्स फिर जो न्यू इनिशियल बॉल होता है उससे स्ट्राइक करने की कोशिश करती हैं। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि पाकिस्तान वही स्ट्रैटेजी क्या अपनाता है कि अगर लेफ्ट आर्म बैट्समैन आता है तो उसके खिलाफ आपको फ़हीम को उतारना पड़ना है। आपको देखें पहले दौर में रिस्क लेना है, फ़हीम को उतारें क्योंकि स्किड है, थोड़ा सा आउट स्विंग होता है, तो वहाँ पर क्योंकि शाहीन इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पे से। लेकिन जो उसने एक्सपेल करवाया अबू धाबी के अंदर, विकेट डिफरेंट थी, थोड़ा सा एक एज जरूर आपको मिला होगा। लेकिन टॉस फिर मैं कहता हूँ कि अगर जीतते हो तो पहले आपको करवानी पड़नी बॉलिंग। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे मौकों पे अच्छा होता है टॉस हार जाएं, तो आप फैसला ही ना करना पड़े। लेकिन बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब आपका, वैसा आपका कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। तमाम तर एक्शन एशिया कप का जो कि वर्चुअल सेमीफाइनल है, पीटीवी स्पोर्ट्स पर 7:30 बजे से आप बराह रास्त देख सकेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश जो भी जीता फाइनल तक रसाई हासिल कर पाएगा और भारत से फिर होगा मुकाबला। हम तो बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, पाकिस्तान फाइनल में भी पहुंचेगा और भारत को फाइनल में शिकस्त देकर एशिया कप अपने नाम करेगा। और पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर जो भारत में बैठे कुछ मुतनाज़ जर्नलिस्ट, बल्कि सारे ही तकरीबन जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, आई थिंक उनको भी एक करारा जवाब आज और उसके बाद फाइनल में ज़रूर मिल जाएगा। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।